شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم منهم عنه حاجز. جماعت کے عظیم مرکز التوحید کے اندر کافی دنوں کے بعد حاضری کا موقع ملا. اس مرکز کا یہ سالانہ پروگرام جس میں طلباء کا رزلٹ فارغ التحصیل ہونے والے خوش نصیب طلباء کی دستار بندی اور جید علماء کرام کے خطابات، بالخصوص استاذ العلماء الشیخ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا علمی، منہجی اور فکری خطاب آپ حضرات سن چکے ہیں. میری حاضری کا بنیادی مقصد آپ سے ملاقات، دعاؤں کی درخواست اور شیخ کے کچھ آخری قیمتی اور موتیوں جیسے جملے سنے دل باغ باغ ہو گیا. میرا اعلان ہو گیا. نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اپنی گفتگو کو ایک حدیث سے شروع کرنے لگا ہوں جو کہ سنن ابی داؤد اور کئی ایک دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے. غزوہ احد کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت اپنی 2 معصوم بچیوں کو لے کر آتی ہے. اور آ کر عرض کرتی ہے، ہاتان بنتا سعد. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ جو یہ 2 بچیاں ہیں یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں. وَأَنَا أُمُّهُمَا، اور میں ان بچیوں کی ماں ہوں.
قتل ابوہما فی احد ماں کا شہیدہ، ان بچیوں کا والد سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ احد کے میدان میں شریک ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، ان بچیوں کے چچا کو، ان بچیوں کے چچا کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی سعد بن ربی رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا ہے، وہ آیا اور اس کے بھائی کا جو کچھ ترکہ تھا وہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ معصوم یتیم بچیاں ہیں، مستقبل میں ان کے ساتھ کئی ایک مسائل ہیں، معاشی مسئلہ ہے، پھر شادیوں کا مسئلہ ہے۔ میں ان بچیوں کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، کیا دین اسلام میں اگر کوئی شخص مر جائے اس کی جائیداد میں ان بچیوں کا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ خاتون کس کے پاس آئی؟ امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاتون کس کے پاس آئی جو صاحب شریعت ہیں؟ وہ خاتون کس کے پاس آئی جو ناطق کے وحی ہیں؟ جو اللہ کی وحی کے بغیر کوئی ایک بھی شرعی مسئلہ بیان نہیں کرتے، جس ہستی کے بارے اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر کے ہونٹ بھی میری وحی کے بغیر کسی مسئلے کو بیان کرنے میں ہلتے بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، آج بالخصوص اس امت کے علماء کے لیے، مفتیان کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ جو آج دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جب بھی کسی نے کوئی بھی مسئلہ پوچھا، قرآن و حدیث سے جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تب بھی تو دینا ہے، اگر نہ دیا تو ایک مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہی سمجھتے ہیں۔ میرا ایک نام ہے، دنیا مجھے جو جانتی ہے، اگر میں نے کہہ دیا مجھے تمہارے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، میرا کیا بنے گا؟ اس مسئلے نے آج امت کے علماء کو بالخصوص برباد کر دی ہے۔ جبکہ شرعی حکم یہ ہے، آپ کو قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کا جواب آتا ہے تو دے دے، نہیں آتا دو ٹوک لفظوں میں کہہ دے مجھے نہیں آتا۔ آج کے علماء کیا ہوتے ہیں، آج کے مفتی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں امام مالک کے پاس جب ایک وفد آیا تھا اور اس وفد کے پاس 40 سوال تھے، 40 سوال تھے، انہوں نے آ کر کہا امام صاحب ہم افریقہ سے آئے ہیں، ہمیں یہاں آتے آتے 1 سال ہو گئی ہے،
اور پھر 1 سال جانے میں لگ جائے گا۔ ہمارے پاس وہ 40 سوال ہیں جن سوالات کے جوابات میں افریقہ میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ان سوالوں کا جو جواب مسجد نبوی کا امام مالک دے گا ہم مان لیں گے۔ بتاؤ، اس لیے آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ امام مالک فرماتے ہیں سوال پڑھتے جاؤ میں جواب دیتا جاؤں گا۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک سوال پڑھا، امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ دوسرا سوال پڑھا، امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ کون امام مالک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، لوگ میری امت کے سب سے بڑے عالم کو تلاش کرنے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھ کر عمریں کھپا دیں گے، جوانیاں گوا دیں گے، لیکن اس وقت زمین کی پشت پر میری امت کا سب سے بڑا ان کو عالم ملے گا تو میری مسجد نبوی کا امام ملے گا۔ محدثین کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق اگر امام مالک نہیں تو اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس امام کے پاس آ کر سوالات ہو رہے ہیں، پھر سوال پڑھا، فرماتے لا ادری، مجھے جواب نہیں آتا۔ حضرات علماء سے پوچھئے کیا ہوا؟ 40 سوالوں میں سے امام مالک نے صرف 4 سوالوں کا جواب دیا، 36 سوالوں کے بارے کہا مجھے جواب نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب افریقہ میں آپ کے بارے لوگوں کا ایک عجیب ذہن ہے، اتنا بڑا عالم امام مالک، اگر ہم نے جا کر کہہ دیا اس کو 4 سوالوں کا جواب آیا ہے 36 کا نہیں آئے گا، آپ کے بارے ایک عجیب سوچ بن جائے گی۔ امام مالک فرماتے لاؤ جاؤ افریقہ والوں کو کہہ دو فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَدْرِي، امام کو کچھ نہیں آتا، جا کے کہہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا۔ آج کے مولویوں کا کیا حال ہے؟ دینی مسائل کے لیے جوابات کی کتابیں کالی سیاہ کر دی۔ جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں نہ ان کتابوں کے اندر قرآن کی خوشبو آتی ہے نہ حدیث کی خوشبو آتی ہے۔ واپس آئیے، اس عورت نے مسئلہ پوچھا کہ مرنے والے کی جائیداد میں ان کی بچیوں کا حصہ ہے کہ نہیں۔ وہ کس سے پوچھا؟ کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی امام سے؟ نہیں، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا میری بہن، جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، سنیے یہ مسلک اہل حدیث ہے، جو تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے اس مسئلے کا جواب جس طرح تجھے نہیں آتا ابھی تک محمد کو بھی نہیں آتا۔ یقضی اللہ فی ذالک، بہن جا جواب کی تو بھی انتظار کر، میں محمد بھی انتظار کرتا ہوں۔
یہ ہے دین۔ ابھی تک وراثت کے حوالے سے اللہ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی، اور اللہ نے مجھے پابند کیا ہے، حکم دیے، کہہ دیں قل ان اتبع الا ما یوحی الی۔ پیغمبر بھی پابند، اور سنو یہ ہے مسلک الحدیث، نبی بھی پابند کس چیز کا؟ ان اتبع الا ما یوحی، اللہ کی وحی کا، اور پیغمبر کی امت بھی پابند، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے میرے پیغمبر، آپ بھی میری وحی کے پابند ہیں، آپ کی امت بھی میری وحی کی پابند ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اے میرے پیغمبر، الا لہ الخلق والامر، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، جس طرح ان کی پیدائش میں نے کسی کو شریک نہیں کیا، ان کے لیے جو قانون بنا ہے اس میں بھی میں نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ انسان کی پیدائش کے لیے اللہ نے نہ کسی فرشتے کو شریک کیا، نہ کسی جن کو شریک کیا، اور اس انسانیت کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس میں بھی اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اے میری بہن، تو انتظار کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ابھی مجھے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا حق ہے کہ نہیں۔ عورت چلی گئی، عورت اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ رہی ہے، ادھر اللہ جبریل کو بھیج رہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اصول اور قوانین اور مسائل کو نازل کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان بچیوں کے چچا کو بلایا جو جداد لے کر بیٹھا تھا۔ دور جاہلیت میں ایسا ہی تھا کہ مرنے والے کی جداد کا مستحق اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، بیٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو گھر میں رہتی ہیں۔ جو کچھ پکتا ہے ماں باپ کے ہاں وہ کھائیں گی، شادی کے بعد جو کچھ خامد کے ہاں پکے گا وہ کھائیں گی۔ ان کا جداد سے کیا تعلق؟ یہ تو مردوں کا کام ہے جو باہر رہتے ہیں، قوموں سے مقابلے کرتے ہیں۔ آج بھی یہ جراثیم دور جاہلیت کے موجود ہیں، آج بھی یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیندار، وہ بھی اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اپنی بہنوں کو کہو اپنا حصہ معاف کر دیں۔ یہ تو میں نے بہت جگہ پر سنا، آج تک میں نے یہ نہیں سنا کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہو بھائیوں سے کہیں وہ حصہ معاف کر دیں۔ عجیب ذہنیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بیٹی کو جداد دی تو وہ جداد تو غیروں کے ہاں گئی۔ بدبختو، جن کو تم نے اپنا لخت جگر کاٹ کے دے دیا، اپنا داماد بنا دیا، جس کو تم نے اپنا بہنوئی بنا دی، آج بھی وہ تمہارا غیر ہے، آج بھی تم ان کو غیر سمجھتے ہو۔ عورتوں کو جداد سے محروم کرنا، بیویوں کو شجاعت سے محروم کرنا۔ آپ کو معلوم ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے بارے اطلاع ملی تھی، جس طرح فقہ عمر کے اندر موجود ہے کہ فلاں شخص، اس کی 4 بیویاں ہیں، اولاد بھی ہے، آج کل سخت بیمار ہے، محض وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی۔
موسوعۃ السیر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کئی ایک مراجع کے ساتھ. طلق نساءہ، اس نے اپنی چاروں بیویوں کو طلاق دے دی ہے. وقسم مالہ بین بنیہ، اور اپنی ٹوٹل جائیداد کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی. یہ بیماری ہے. سیدنا عمر نے اس کو بلایا قربان جائے، اور کافی دیر تک ان کو نصیحت کی کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہوا تھا، شیطان اپنے حملے میں کامیاب نظر آ رہا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. امیر عمر کافی دیر تک اس کو سمجھاتے رہے، لیکن یہی دیکھا میری نصیحت کا اس کے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. آخری دو جملے کہے سیدنا عمر نے، اس کو آخری دو جملے کہے. فرمایا ایم اللہ ہے، سن، ایم اللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، لئن مت قبل ان تراجع نساءک وترجع مالک، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تو نے اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا، اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا، اور جو مال تو نے بیٹوں میں تقسیم کر دیے اگر واپس نہ لیا، اور اسی حال میں تو مر گیا، تو سن لے، لَوَرِّثَنَّ نِسَاءَكَ مِن بَالِكَ، میں خود آؤں گا اور تیری جائیداد تیرے بیٹوں سے لے کر جو بیویوں کا حق ہے ان کو دوں گا. اس کے بعد کیا کروں گا؟ ثم لأرجمن قبرک، اس کے بعد میں تیری قبر پہ آؤں گا. اس کے بعد یہ تعزیری حکم ہے، یہ تعزیری حکم ہے. اس کے بعد میں تیری قبر پہ آؤں گا اور تیری قبر کو کوڑے ماروں گا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے تیری قبر نشان عبرت بن جائے. لوگ آتے جاتے دیکھیں یہ وہ قبر ہے جس کو سیدنا عمر نے کوڑے مارے تھے. کیوں کوڑے مارے تھے؟ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، اس کو بات سمجھ آ گئی، آخرت کا معاملہ بھی سمجھ آ گیا. اس نے جاتے ہی اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا تھا، اپنے بیٹوں کو بلایا، جائیداد واپس لی، اور کہا جب میں مر جاؤں گا جس کا جو حق ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مل جائے گا. نصیحت کر کے فارغ ہوا، اتنے میں ایسا لگتا ہے فرشتے انتظار میں تھا. اس نے نصیحت ختم کی، فرشتے نے آ کر روح قبض کر لی. حضرات، سیدنا عمر کی بات اپنی جگہ پر رہی. میں کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا اور فرمایا آتے لابنتِ سعد ثلثین، جا ان بچیوں کا ان کی باپ کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ ہے، 2/3 ان کو دے. وَلِأُمِّهِمَا الثُّمُنُ، ان کی ماں کا 8واں حصہ ہے، ان کو دے. فما بقی فهو لك، باقی جو بچہ ہے وہ تیرا ہے. حضرات، جب تک نبی علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی، یہ ہے وما ينطق عن الهوى. اس وقت تک پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ہر مسئلے میں میں آپ کو کتنے حوالے دوں، آپ یاد کریں. صحیح بخاری کی وہ حدیث اور کئی ایک کتب میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں. خولہ نام کی خاتون آتی ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں گھر میں تھی لیکن میں کام کاج میں لگی ہوئی تھی. وہ عورت اتنا آہستہ گفتگو کرتی رہی، اتنا آہستہ، اور نبی علیہ السلام بھی اتنا آہستہ اس کو جواب دیتے رہے. میں نہ خولا کا نہ محمد مصطفیٰ کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بعد میں پتا چلا، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کے خامد نے اس کو کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تیری کمر، تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا وجود ہو. اور شروع اسلام میں اگر کوئی یہ کہہ دیتا تو یہ طلاق ہو جاتی، بلکہ ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی تھی. تو وہ یہ رو رہی تھی اور نبی علیہ السلام سے کہہ رہی تھی اب دیکھیں میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آج تک تو اس نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپا شروع ہو گیا، اس نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. اللہ، شاید وہ سمجھتی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت ہیں، اس کا معنی یہی ہے جو چاہے دین میں داخل کر دیں، جس کو چاہے نکال دیں، میرے لیے کوئی آسانی ہونی چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام نے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں اپنی طرف سے، اپنی ذاتی سوچ سے، اپنی ذاتی خواہش سے دین اسلام میں ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. حضرات، یہ صحیح فکر ہے، یہ صحیح منہج ہے کہ شریعت میں لگا ہوا نقطہ وقت کا نبی اس نقطے کو ہٹا نہیں سکتا، اور جہاں خالی جگہ ہے وہاں نقطہ لگا نہیں سکتا. جب نبی کو حق نہیں، نبی کے بعد دنیا کا وہ کون سا انسان ہے اپنی مرضی سے شریعت میں اضافہ کرتا رہے، عقیدہ بھی، عمل بھی، اخلاق بھی اپنی طرف سے بڑھاتا رہے؟ کوئی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ سابقہ قوموں نے کیا کیا؟ خالی ایک نقطے کا اضافہ کیا تھا، ایک نقطے کا اضافہ کیا تھا. اللہ نے اس قوم کو ظالم کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ایک نقطے کا اضافہ کرنے والا. ظالم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اللہ نے اس قوم کو ظالم کہا ہے جنہوں نے خالی ایک نقطے کا اضافہ کیا. ایک نقطے کا اضافہ کرنے والا ظالم ہے. آج کون سا عمل ہے جس میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر عمل میں دعاؤں میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ، طریقوں میں اضافہ. ان کو کون کہے؟ سنو، شریعت جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ شریعت اس وقت بھی وہ شریعت تھی، آج بھی وہی شریعت ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہی شریعت ہے. جب پیغمبر کو اس شریعت میں اضافے کا حق نہیں تھا، پیغمبر کے بعد نہ کسی صحابی کو، نہ تابعی کو، نہ امام کو، نہ محدث کو، نہ فقیہ کو نہ اجازت ہے اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. حضرات، نبی علیہ السلام کے پاس چل کر شخص آیا تھا، آگ عرض کی تھی دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار.
کیا ہی سوچ تھی اس شخص کی، کیا ہی فکر تھی. کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کے ذریعے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. سوچ پکیدہ. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس نے یہ بھی کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کر لوں میں جنتی بن جاؤں. فکر کرو آخرت کی، تیاری کرو آخرت کی. نبی علیہ السلام نے اس کو اعمال بتائے، یہ عمل کیا کر، یہ کیا کر، یہ کیا کر. وہ سنتا رہا. جب نبی علیہ السلام اعمال بتا کر فارغ ہوئے، کیا ہی اس نے جملہ کہا، پیارا جملہ کہا. کہنے لگا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے بتائے ہیں نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں اضافہ کروں گا. یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے فکر اہل حدیث، یہ ہے منہج اہل حدیث، اور یہ ہے دعوت اہل حدیث کہ اللہ کے دین میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے. اس شخص نے کہا جو کچھ آپ نے بتا دیا یہی کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. یہ کہہ کر چل پڑا. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا اب یہ بہت دور چلا گیا، اب اس تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری آواز کو سن کے ریاکار بن جائے، اس میں گھمنڈ آ جائے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. اور ساتھیو، اگر تم میں سے کسی نے زمین کی پشت پر کسی جنتی کو چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. واپس آئیے. نبی علیہ السلام نے اس خاتون کو کیا کہا؟ خولا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں کمی کا اور اضافے کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. ان اتبع الا ما یوحی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا. اس بیچاری اٹھ کے چلی گئی، وہ بیچاری اٹھ کر چلی گئی. جو ہی اس نے دروازہ کراس کیا، ابھی تک سید عائشہ کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیوں آئی تھی اور کیا کہا، اور نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا. اتنا ایسا گفتگو تھی کہ سید عائشہ، لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، سید عائشہ سے بڑھ کر کوئی ولیہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ولیہ ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم درس بخاری میں شامل تھے، شیخ نے بتایا ہر ایک کے سننے کی حد ہے، ہر ایک کے اللہ کی ذات ہے جس کے نہ سننے کی حد ہے نہ دیکھنے کی حد ہے. سید عائشہ ولیہ ہیں لیکن دیکھنے کی ایک حد ہے. آج دکھ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بزرگ زندہ ہے اس کے دیکھنے کی بھی حد، سننے کی بھی حد. جب مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب نہ دیکھنے کی حد ہے نہ سننے کی حد ہے. جو جہاں سے آواز لگائے وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. ستیہ ناس ہو گیا. سید عائشہ نہیں سن سکی. عورت خولا نبی علیہ السلام کا دروازہ کراس کر کے باہر گئی. اس کا باہر جانا تھا، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
واللہ یسمع تحاورکم. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے خامد کے متعلق آپ سے گفتگو کر رہی تھی، میں تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. دیکھو یہ تو ہے کمال کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے مخلوق سے جدا ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میری گفتگو کو سن لیں، یہ کون سا کمال ہے؟ میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ آپ تو میرے ساتھ ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ میں آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے اللہ کی ذات مخلوق سے جدا ہے. لیکن فرمایا واللہ یسمع تحاورکم، عائشہ مخلوق ہے، نہیں سن سکی. اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اس نے اللہ کے آگے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قانون میں تبدیلی پیدا کر دی. یہ حق کس کو ہوئے؟ ایک اللہ کو. حضرات یہ فکر اہل حدیث ہے کہ آؤ اپنے اصل کی طرف آؤ، اور اصل کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے. بس اللہ کی وحی ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ کی وحی میں دو چیزیں ہیں. اللہ کی وحی میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے، قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے، اور حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ کی ہے. کچھ احکام اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے نازل فرمائے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیے، اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیے، اور پیغمبر نے ان احکام کو اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا. یہ ہے دین جس میں کوئی چیز، نہ کوئی رائے شامل ہے، نہ کوئی جذبات شامل ہے، نہ کسی کی سوچ شامل ہے. ہر قسم کی رائے سے، سوچ سے پاک اللہ کی وحی ہے. الا لہ الخلق والامر. اللہ نے فرما دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. میرا پیغمبر پابند ہے اور پیغمبر رہے گا پابند. اپنی مرضی سے پیغمبر بھی ہمارے دین میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتا. اگر پیغمبر نے اضافہ کیا، اللہ فرماتا ہے میں پیغمبر کی گردن کاٹ دوں گا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ اپنے بات میں سچا ہے. یہ بھی پیغمبر کے حقانیت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کی دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کیا. اگر پیغمبر کرتا اللہ ضرور ایسا کرتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، مانا پیغمبر نے اضافہ نہیں کیا. اللہ کے دین کو امت کے سامنے پیش کیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، امت کو بھی پابند کیا، خود بھی پابند ہے. اللہ اسی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین.